بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے بات مان لی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ان کے لیے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کی صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر بطور ترغیب اور شوق دلانے کے لیے جنت کی کچھ اس طرح سے عکس بندی کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جزاکم اللہ۔ ایسے عظیم الشان گھر کی عظمت کی کیا پوچھنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے دست مبارک سے بنایا ہو اور اپنے محبوبان اور عشاق کا مستقر یعنی ٹھکانہ ٹھہرایا ہو، ان کو اپنی رحمت، شان اور رضامندی سے پر کیا ہو، اس کی نعمتوں کو عظیم کامیابی قرار دیا ہو، اس کی بادشاہی کو ملکی کبیر بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو کامل طور پر مخصوص کر دیا ہو، اس کو ہر قسم کی عیب، آفت اور نقصان سے پاک فرما دیا ہو۔ اگر تو اس کی زمین اور خاک کا پوچھے تو وہ کستوری اور زعفران کی ہے، اگر تو اس کی چھت کا پوچھے تو عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی لپائی کے گارا کا پوچھے تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے، اور اگر تو اس کی بجری کا پوچھے تو وہ لؤلؤ اور جواہر کی ہے، اور اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اگر تو اس کے درختوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک درخت کا تنا سونے اور چاندی کا نہ کہ لکڑی کا، اور اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جھاگ سے بھی زیادہ نرم اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، اور اگر تو اس کے پتوں کا پوچھے تو وہ ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی زیادہ انتہا درجے کے حسین ہیں، اور اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھے تو کچھ نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدستور قائم ہے، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہوں گی۔ اگر تو ان کے طعام کا پوچھے تو وہ میوے ہیں جو چاہے پسند کر لیں گے، اور گوشت ہوگا اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے گا، اور اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے تو وہ تسنیم، زنجبیل اور کافور پئیں گے، اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف کہ اندر کی چیز باہر نظر آتی ہوگی، اور اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو وہ دروازے کے دو پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے تو وہ اپنے سننے والوں کو مسحور کر دے گی، اور اگر تو ان کے سایہ کا پوچھے تو ان میں سے ایک ہی درخت ایسا ہے کہ تیز ترین گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے، اور اگر تو جنت کی چوڑائی اور کشادگی کا پوچھے تو سب سے کم درجہ کا جنتی اپنی مملکت تحت محلات اور باغات میں 2000 سال کی مسافت تک چلتا رہے گا، اور اگر تو جنت کے خیموں اور قبوں کا پوچھے تو ان میں ہر ایک خیمہ ایسے خولدار موتی کا بنا ہوا ہے کہ تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل کی ہے، اور اگر تو اس کے بالاخانوں اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالاخانے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اگر تو محلات کی بلندی کا سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے، یا افق آسمان میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہو۔ اگر تو اہل جنت کے لباس کا پوچھے تو وہ ریشم اور سونے کا ہوگا،
اور اگر تو اس کے بچھونوں کا پوچھے تو اس کا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقہ سے بچھایا گیا ہے۔ اور اگر تو اس کی مسہریوں کو پوچھے تو ایسے تخت ہیں جن پر سونے کی نگینوں سے شاہی مسہریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی پھٹن ہے نہ سوراخ۔ اور اگر تو اہل جنت کی عمر کا پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ اور اگر تو جنت والوں کے چہروں کا ان کے حسن کا پوچھے تو وہ چاند کی شکل کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تو ان کے گیت کا پوچھے تو ان کی بیویاں حور عین خوش الحانی کریں گی، اور ان سے زیادہ خوبصورت آواز فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، اور ان سب سے بلند تر رب العالمین کے خطاب کا حسن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو جنت والوں کی سواریوں کا پوچھے جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور زیارتیں کریں گے، تو وہ نہایت شان و شوکت اور اعلیٰ درجہ کی سواریاں ہوں گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہوگا۔ یہ جنت والے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جنتوں کی سیر کریں گے۔ اور اگر تو ان کے زیور لباس کے زیب و زینت کا پوچھے تو کنگن تو سونے اور اعلیٰ درجہ کے موتیوں کے ہوں گے، اور سروں پر شاہی تاج ہوں گے۔ اگر تو اہل جنت کے لڑکوں کا پوچھے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ایسے لڑکے ہوں گے گویا کہ غایت حسن و جمال میں حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اگر تو ان کی دلہنوں بیویوں کا پوچھے تو وہ نوخاستہ عمر عورتیں ہوں گی، ہم عمر جن کے اعضاء میں آب شباب گردش کرتا ہوگا، گلاب اور سیب جیسے رخسار ہوں گے، منظوم موتیوں کی شکل دانتوں میں سما رکھی ہوگی، کمر نرم و نازک ہوگی، جب چہرے کا جلوہ دکھائیں تو سورج اس کے مکھڑے کی رعنائیوں میں لہلہاتا ہو، جب مسکرائے تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے، جب تیرا اس سے آمنا سامنا ہو تو دو خوبصورت ستاروں کے مقابلہ میں تو جو جی چاہے کہہ سکتا ہے۔ جب وہ جنتی سے کلام کرے گی تو دو محبوبوں کی باہمی گفتگو کے متعلق کیا گمان کرتا ہے؟ جنتی اس جنت کی دلہن کے صحن رخسار میں دیکھے گا جیسے صاف شفاف آئینہ میں کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ گوشت کی اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا۔ اگر جنت کی یہ عورت زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کی فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، اور تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمہ تکبیر اور تسبیح پکارنے پر بے سختہ مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج جائیں، اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا دے، اور ہاں سورج کی روشنی کو ایسے ماند کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے، اور روئی زمین پر بسنے والے سب اللہ حی القیوم پر ایمان لے آئیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا میں اس کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے صحبت تمام خواہشات سے زیادہ تڑپا دینے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانے بیتتے جائیں گے وہ حسن و جمال میں ترقی کرتی جائے گی۔ طویل زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور ملاپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ حمل، ولادت، حیض و نفاس سے پاک ہوگی، نزلہ، بلغم، پیشاب پخانہ اور دیگر گندگیوں سے بھی پاک صاف ہوگی۔ اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کی حسن کی رعنائیاں ضعیف پڑیں گی، نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا۔ اس کی نگاہ، ناز و انداز، ادائیں بس اپنے خامند کی طرف ہی رہیں گی، اس لیے کہ وہ کسی غیر کی طمع نہیں کرے گی۔ ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہ اور چاہت اس حور کی طرف رہے گی، اور یہی اس کی انتہائی خواہش ہوگی۔ اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی، اگر حکم کرے تو تسلیم کرے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔
یہ اس حور کے ساتھ ساتھ رہے گا، خواہشات اور پاک دامنی کے ساتھ۔ یہ ایسی ہے جس کو کسی اور انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا، اس کا دل سرور لذت دیدار سے اچھل اچھل جائے گا، اور جب وہ جنتی سے بات کرے گی، اس کے کانوں کو بکھرے ہوئے اور منظوم موتیوں سے سجا دے گی، اور جب اپنا جلوہ دکھائے گی تو محل اور بالا خانوں کو چمکا دے گی۔ اگر تو اس کے سن کا پوچھے تو ہم عمر سن شباب کی مناسبت ترین عمر ہوگی۔ اگر تو ان کے حسن و جمال کا پوچھے تو کیا تو نے سورج اور چاند نہیں دیکھا؟ اگر تو آنکھ کی سیاہی کا پوچھے تو وہ صاف شفاف سفیدی میں خوبصورت سیاہی ہے، خوبصورت گہرائی ہے۔ اگر تو ان کے قدموں کا پوچھے تو کیا تو نے خوبصورت ٹہنیاں نہیں دیکھی؟ اگر تو ان کے رنگ روپ کا پوچھے تو گویا کہ وہ یاقوت مرجان ہیں۔ اگر تو ان کے حسن تخلیق کا پوچھے تو وہ عورتیں ہیں گوری رنگت والی، جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئیں۔ ان کو جمال ظاہری باطنی سے سنوارا گیا۔ وہ دلوں کی بہار ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش نشاط اور مباشرت کی دل ربائی کا اور وہاں کی مزہ کا پوچھے تو وہ پیار کرنے والی، خامدوں پر مر مٹنے والی، خامدوں کے حقوق کو حسن اسلوب سے اس طرح سے ادا کرنے والی ہیں جس ذوق سے وہ چاہت کریں گے۔ تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جب خاوند کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہو تو یہ کہے کہ یہ حسن کا ایک سورج ہے جو اپنے فلک سے ایک برج میں منتقل ہوا۔ جب اس سے گفتگو کی جائے تو اس گفتگو کے حسن پہ قربان، اگر وہ سینہ سے لگائے گی تو اس کی لذت ملاپ اور معانقہ کی کیا انتہا ہے۔ اگر وہ سریلی آواز سے نغمہ سرائی کرے گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبھا دے گی۔ اگر وہ محبت پیار سے میل جول کرے گی تو اپنے سے مستفید کر دے گی۔ اگر وہ بوسو کنار کرے گی تو اس کی بوسہ سے زیادہ دل پسند کوئی شے نہیں۔ اگر اسے صحبت کی جائے تو اس سے زیادہ لذت اور نشاط کہیں نہیں ہوگی۔ یہ تو جنت اور اس کی حوروں کا حال رہا۔ اگر تو یوم مزید کا پوچھے اور پروردگار عالم کی زیارت اور چہرہ کا پوچھے تو اس کی کوئی صفت اور شان جاہ و جمال کی بن نہیں آتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ پاک جنت الفردوس میں بلند ترین درجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رضا والی زندگیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔